السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ سن 60 ہجری میں اسلامی دنیا ایک اہم موڑ پر کھڑی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید کی حکومت قائم ہوئی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ امام حسین اسلامی معاشرے میں اپنی دیانت، علم، عبادت، شجاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی نسبت کی وجہ سے بے حد عزت و احترام رکھتے تھے۔ جب یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ سامنے آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو غور و فکر کا موضوع بنایا اور فوری طور پر بیعت نہیں کی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہونے لگے۔ ان خطوط میں لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ وہ کوفہ تشریف لائیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ خطوط کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ ابتدا میں کوفہ کے بہت سے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب حکومتی دباؤ بڑھا تو بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کوفہ میں حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ بالآخر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر ابھی پوری طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی تھی اور آپ اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ عراق کی جانب سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں ظاہری طور پر راستہ عام نظر آتا تھا، لیکن آنے والے دن تاریخ کے سب سے مشہور اور دردناک واقعات میں شمار ہونے والے تھے۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں کئی افراد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے بدلتے ہوئے حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، مگر مختلف اطلاعات اور حالات کی پیچیدگی کے باعث سفر جاری رہا۔ آخرکار امام حسین کا قافلہ عراق کے میدان کربلا میں پہنچا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کا زمانہ تھا۔ کربلا ایک وسیع اور خاموش میدان تھا۔ بظاہر یہ عام زمین کا ایک ٹکڑا تھا، لیکن تاریخ نے اسے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے وہاں قیام کیا۔ دوسری جانب حکومتی لشکر بھی میدان میں موجود تھا۔ حالات کشیدہ تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ معاملہ خون ریزی کے بغیر حل ہو جائے۔ تاریخی روایات کے مطابق مختلف مواقع پر گفتگو اور مذاکرات کی کوششیں بھی ہوئیں۔ دن گزرتے گئے اور محرم کے ابتدائی ایام کے ساتھ کشیدگی بڑھتی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور وفادار ساتھی موجود تھے۔ ان میں نوجوان بھی تھے، بزرگ بھی اور بچے بھی۔ سب جانتے تھے کہ حالات غیر معمولی رخ اختیار کر چکے ہیں۔ 9 محرم کی شام ایک خاص کیفیت لیے ہوئے تھی۔ رات کے سناٹے میں خیموں میں عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ روایتوں کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ مخالف لشکر کا اصل ہدف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن وفادار ساتھیوں نے ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وفاداری اور استقامت کی ایسی مثال پیش کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا سورج طلوع ہوا۔ میدان کربلا پر ایک عجیب خاموشی طاری تھی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ آج کا دن غیر معمولی ہے۔ حالات اس مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں تصادم کو روکنا ممکن نہ رہا۔ تاریخی روایات کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں گئے۔ انہوں نے بے مثال جرأت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ہر شخص اپنے عقیدے اور اپنے موقف پر قائم رہا۔ ان کے نام اسلامی تاریخ میں احترام کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ اس دن کئی عظیم شخصیات نے اپنی جان قربان کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ساتھیوں نے وفاداری اور استقامت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ میدان میں ہر لمحہ تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ حضرت علی اکبر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان صاحبزادے تھے،
اپنی بہادری اور اعلیٰ کردار کے لیے مشہور تھے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی میدان میں اپنی جرأت کا مظاہرہ کیا اور شہید ہوئے۔ ان کی شہادت نے خیموں میں موجود افراد کو غمگین کر دیا، لیکن حوصلے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا گیا۔ اسی طرح دیگر اہل بیت اور ساتھیوں نے بھی قربانی دی۔ ہر شہادت کے ساتھ میدان کا منظر مزید دردناک ہوتا گیا، لیکن ان تمام حالات کے باوجود ثابت قدمی اور استقامت کی مثالیں قائم ہوتی رہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی وفاداری، شجاعت اور کردار کی وجہ سے مشہور ہیں، بھی اس دن نمایاں شخصیات میں شامل تھے۔ ان کا نام آج بھی احترام اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تاریخی روایات میں ان کی وفاداری اور قربانی کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میدان میں موجود وفادار ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا رہ گئے۔ اس وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ نے صبر، وقار اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ امام حسین کی پوری زندگی حق، انصاف، تقویٰ اور دین سے وابستگی کی مثال تھی۔ کربلا میں بھی ان کا کردار انہی اصولوں کی عکاسی کرتا ہے۔ عاشور کے دن پیش آنے والے واقعات نے اسلامی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا اور آنے والی نسلوں کے لیے کئی اہم اسباق چھوڑے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور دردناک باب سمجھی جاتی ہے۔ ان کے بعد میدان میں خاموشی چھا گئی، لیکن حقیقت میں یہ خاموشی ایک ایسے پیغام کی ابتداء تھی جو صدیوں تک زندہ رہنے والا تھا۔ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ صبر، استقامت، وفاداری، اصول پسندی اور قربانی کی یادگار بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے شہداء کو احترام اور عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ کربلا کا میدان آج بھی عراق میں موجود ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ وہاں جا کر ان عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ صدیوں گزر جانے کے باوجود واقعہ کربلا کی یاد تازہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ صرف افراد کی داستان نہیں، بلکہ کردار، اصول اور ثابت قدمی کی ایک ایسی مثال ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک ایسا منظر ابھرتا ہے جہاں ایک چھوٹا سا قافلہ اپنے نظریے، اپنے اصول اور اپنے موقف پر ثابت قدم کھڑا نظر آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حکومتیں بدل گئیں، سلطنتیں ختم ہو گئیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے کربلا کو صرف ایک جنگ کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اسے ایک ایسی تاریخی واقعے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے صبر، استقامت، وفاداری اور اصولوں پر قائم رہنے کی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ آج بھی جب محرم الحرام آتا ہے تو دنیا بھر میں لوگ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ان عظیم شخصیات کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جنہوں نے تاریخ کے ایک اہم باب میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہی واقعہ کربلا کا وہ پیغام ہے جو صدیوں بعد بھی دلوں کو متاثر کرتا ہے، آنکھوں کو نم کر دیتا ہے اور انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ حق، صبر، وفاداری اور استقامت کی طاقت وقت گزرنے کے باوجود کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔